السلام علیکم دوستو، تحفظ حقوق نسواں پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 4 دفعات پڑھے تھے، جن میں دفعہ 489A کرنسی نوٹ یا بینک نوٹ کی تلبیس، دفعہ 489B جعلی یا ملتبس کرنسی نوٹوں یا بینک کے چیکوں کو اصلی کرنسی نوٹ یا چیک کے حیثیت سے کام میں لانا، دفعہ 489C جعلی یا ملتبس کرنسی نوٹ یا بینک کے چیک کو اپنے پاس رکھنا، اور دفعہ 489F بددیانتی سے چیک جاری کرنا۔ ان دفعات اور ان میں متعین کردہ سزاؤں کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے اب تک کی سیریز میں جو بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں وہ B1 کے سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہیں۔ دوستو، اگر آپ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تمام دفعات جو کہ 511 دفعات پر مشتمل ہے پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے B1 سلیبس میں موجود تحفظ حقوق نسواں ایکٹ دیکھیں گے۔ تحفظ حقوق نسواں ایکٹ میں سے آج کی ویڈیو میں ہم 4 دفعات پڑھیں گے۔ دفعہ 365B عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا اور بھگا لے جانا، ترغیب دینا۔ دفعہ 367A کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا۔ دفعہ 371A عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا، اور دفعہ 371B عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا۔ یہ چاروں دفعات آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اور جانو یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ویڈیوز کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ 365B عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا یا بھگا لے جانا، ترغیب دینا۔ یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو مجبور کرتا ہے نکاح کرنے کے لیے، یا اس کو نکاح کرنے کے لیے اغوا کرتا ہے یا بھگا لے جاتا ہے، اور یا پھر کوئی شخص کسی عورت کو ناجائز طریقے سے نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو ایسے شخص کو کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے۔ جو کوئی کسی عورت کو اس نیت سے اغوا کرے یا بھگا کر لے جائے تاکہ اسے مجبور کیا جائے، یا یہ جانتے ہوئے کہ اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص سے نکاح کرے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس نیت سے اغوا کرتا ہے یا بھگا لے جاتا ہے تاکہ اسے مجبور کیا جا سکے، اور یا پھر وہ کسی عورت کو اغوا کرتا ہے یا بھگا لے جاتا ہے اور اس عورت کو خود مجبور نہیں کرتا بلکہ کسی دوسرے شخص سے مجبور کرواتا ہے، یا کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیتا ہے کہ وہ مغویہ عورت اس شخص سے اپنی مرضی کے خلاف یعنی اجازت کے بغیر نکاح کرے، یا اس لیے کہ اسے ناجائز جنسی صحبت کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یعنی کہ کوئی شخص کسی عورت کو اس لیے بھگا کر لے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز طور پر جنسی تعلقات قائم کر سکے، یا بہکایا جائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ممکن ہے اسے ناجائز صحبت کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ یعنی کہ کسی عورت کو ناجائز جنسی صحبت کے لیے بہکانا، پھسلانا یا راضی کرنے کی کوشش کرنا، اور اس مرد کو پتا ہو کہ اس عورت کو ناجائز جنسی صحبت کے لیے مجبور کیا جائے گا یا بہکایا جائے گا، تو اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ جو کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کے لیے بھگا لے جاتا ہے، اغوا کرتا ہے، اور اس شخص کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ اس عورت کو ناجائز جنسی صحبت کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر اس کو بہکایا جا سکتا ہے، تو ایسے اغوا کرنے یا بھگا لے جانے والے شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی، اور اس کے ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ اور جو کوئی تخفیف مجرمانہ یعنی کہ دھمکی وغیرہ یا کسی شخص کو پریشرائز کرنے کے ذریعے، جیسا کہ مجموعہ ہاذا میں تعریف کیا گیا ہے، یا اختیار کے بجا استعمال یا جبر کے کسی دیگر طریقے سے اور کسی عورت کو بہکائے، وہ کسی جگہ سے اس ارادہ سے جائے یا جانتے ہوئے ترغیب دے کہ اغلباً اسے کسی دوسرے شخص سے ناجائز جماع کے لیے مجبور کیا جائے گا یا اکسایا جائے گا، اس کو بھی مذکورہ بالا سزا دی جائے گی۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو دھمکیاں وغیرہ دیتا ہے یا اس کو پریشرائز کرتا ہے
اور یا پھر کوئی شخص کسی بھی قسم کے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور یا پھر دیگر کوئی بھی ذریعہ استعمال کرے کہ عورت کو بہکائے اور یا پھر اس عورت کو ایسے طریقے سے مجبور کیا جائے کہ وہ عورت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے اور اس شخص کو یہ پتا ہو کہ اس عورت کو ناجائز جماع کے لیے یعنی کہ ناجائز جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے یا اکسایا جا سکتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی عمر قید کی سزا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 365 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 367 کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیر فطری ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس کو اغوا کرتا ہے یا لے بھاگتا ہے، بھگا لے جاتا ہے۔ غیر فطری ہوس کا مطلب ہم یہاں پر یہ لے سکتے ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کو اغوا کرتا ہے یا اس کو لے بھاگتا ہے تاکہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکے۔ جو کوئی کسی شخص کو اس لیے اغوا کر لے یا لے بھاگے کہ اسے کسی شخص کی غیر فطری خواہشات کا ہدف بنایا جا سکے، یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس لیے اغوا کرتا ہے کہ وہ یا تو خود اس کو اپنے غیر فطری ہوس کا نشانہ بنا سکے اور یا پھر وہ کسی دوسرے شخص کو دے کر اس کو غیر فطری ہوس کا نشانہ بنایا جا سکے یا ہدف بننے کے خطرے میں ڈالنے کے لیے ٹھکانے لگایا جا سکے، یا اسی طرح ہدف بنایا جائے گا یا ٹھکانے لگایا جائے گا، تو ایسے اغوا کنندہ شخص کو سزائے موت کی سزا دی جائے گی اور یا پھر قید سخت کی سزا دی جائے گی جو کہ 25 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 376 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم اگلا دفعہ 371 عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کوئی شخص عصمت فروشی یعنی کہ فحاشی کے کاموں کے لیے کسی شخص کو فروخت کرتا ہے، تو ایسے فروخت کرنے والے شخص کو کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے۔ جو کوئی بھی کسی شخص کو فروخت کرتا ہے، اجرت پر دیتا ہے یا بصورت دیگر کسی شخص کو کسی کو حوالہ کرتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے اور یا پھر کرائے پر دیتا ہے اور یا پھر کسی بھی صورت میں کسی شخص کو حوالے کرتا ہے، اس کو دیتا ہے اس نیت سے کہ کسی وقت ایسا شخص کسی دیگر شخص کے ساتھ عصمت فروشی یا ناجائز جنسی صحبت کے مقاصد کے لیے، یا یہ جانتے ہوئے کہ اغلباً کسی وقت ایسے شخص کو کسی بھی وقت ایسے مقاصد کے لیے مامور کیا جائے گا، یعنی کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ الف بی کو کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے اس نیت سے اور اس کو پتا ہو کہ بی عصمت فروشی یا ناجائز جنسی تعلقات میں استعمال ہو سکتا ہے، تو اس کو سزا قید دی جائے گی جس کی میعاد 25 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں مکمل طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عصمت فروشی ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے فروخت کرتا ہے اور یا پھر اس کو کسی دوسرے شخص کے حوالے کرتا ہے کہ اس کو عصمت فروشی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایسے فروخت کنندہ شخص کو 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 371 یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے دفعہ 371 عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا، یعنی کہ اس دفعہ میں ہمیں بتایا جائے گا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عصمت فروشی کے مقاصد یعنی ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے خریدتا ہے۔ ایسے خریدنے والے شخص کو کس قسم کی سزا ہو سکتی ہے؟ جو کوئی کسی بھی شخص کو خریدتا ہے اور اجرت پر لیتا ہے یا بصورت دیگر اس پر قبضہ حاصل کرتا ہے اور اس نیت سے کہ کسی وقت بھی ایسے شخص کو عصمت فروشی کے لیے یا کسی شخص کے ساتھ ناجائز مباشرت کے لیے یا کسی غیر قانونی یا غیر اخلاقی مقاصد کے لیے معمول یا استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ دفعہ 371 371 کے الٹ ہے۔ دفعہ 371 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو فروخت کرتا ہے جنسی مقاصد کے لیے، جبکہ دفعہ 371 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے خریدتا ہے یا اس پر کسی بھی طریقے سے قبضہ حاصل کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ خود ناجائز جنسی تعلقات قائم کر سکے اور یا پھر کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے،
اور یا پھر اس نیت سے وہ اس شخص کو حاصل کرتا ہے کہ اس کو بعد میں ایسے امور پر مامور کیا جا سکے گا تو اسے سزا قید دی جائے گی جس کی میعاد 25 سال تک ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ یعنی کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عصمت فروشی کے مقاصد کے لیے کسی بھی طریقے سے خریدتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو ایسے خرید کنندہ شخص کو 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔ تو دوستو دفعہ 371 بھی یہاں پر ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کی مختصر سی سمری کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 4 دفعات دفعہ 365 بی عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا اور بھگا لے جانا ترغیب دینا، دفعہ 367 اے کسی شخص کو غیر فطری ہوس کا ہدف بنانے کے لیے اغوا کرنا یا لے بھاگنا، دفعہ 371 اے عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا، اور دفعہ 371 بی عصمت فروشی وغیرہ کے مقاصد کے لیے کسی شخص کو خریدنا۔ دفعہ 365 بی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت کو کسی بھی طریقے سے اغوا کرتا ہے اس کو بھگا لے جاتا ہے اس نیت سے کہ اس کے ساتھ زور زبردستی نکاح کر سکے اور یا پھر اس عورت کو ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے استعمال کیا جا سکے تو ایسے شخص کو عمر قید کی سزا اور ساتھ ساتھ جرمانہ ہوگا۔ جبکہ دفعہ 367 اے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غیر فطری ہوس کے نشانہ بنانے کے لیے بھگا لے جاتا ہے تو ایسے شخص کو سزائے موت کی سزا ہو سکتی ہے اور یا پھر 25 سال تک قید کی سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ دفعہ 371 اے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو عصمت فروشی کے مقاصد کے لیے فروخت کرتا ہے یا کسی کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسے فروخت کنندہ کو 25 سال تک قید اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ اور آخر میں دفعہ 371 بی میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کسی بھی طریقے سے خریدتا ہے یا کرائے پر لیتا ہے یا اس پر قبضہ حاصل کرتا ہے تاکہ اس شخص کو ناجائز جنسی تعلقات کے قیام کے لیے استعمال کیا جا سکے تو ایسے خریدنے والے شخص کو 25 سال تک قید کی سزا اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔